بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قدیر قریشی صاحب. سر پہلا سوال مجھے کرنے کی گیلانی صاحب اجازت دیں. سر آپ نے جو پہلا سیگمنٹ تھا اس میں ایک بات کا ذکر کیا کہ پاکستان میں جو سائنس کا سلیبس ہے اس کا معیار اچھا نہیں ہے. تو جی اس کے معیار کو امپروو کرنے کے لیے جی چونکہ آپ ریجن کے باقی ممالک کے اسٹوڈنٹس کے سوالات بھی دیکھتے ہوں گے جہاں پہ بھی اردو جو ہے وہ بولی اور سمجھی جاتی ہے، جی جی تو وہاں پہ جو سلیبس ہے خاص کر پرائمری لیول کا سلیبس یا سیکنڈری لیول کا سلیبس یا ہائر ایجوکیشن کا سلیبس، وہاں پہ کس طرح کی امپروومنٹ کی ضرورت اور گنجائش موجود ہے؟ جی میرے خیال میں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی انا کو الگ رکھتے ہیں، اپنے جو قومیت کا ایک وہ جذبہ ہے اس کو الگ رکھتے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ بچوں کی جو درسی کتابیں ہوتی ہیں وہ ہم باہر کے ملکوں کے جو کتابیں ہیں ان کی کوالٹی اور اپنے ملک کی کوالٹی کے فرق کو بڑی اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی کتابیں خود لکھیں. ہم جو دوسرے ممالک میں کتابیں استعمال ہو رہی ہیں ان کو ماڈل بنا کے اس کے ماڈل پہ لکھ سکتے ہیں کہ کانٹینٹ وہی ہو، اور دوسرے ممالک سے جو پبلشر ہیں ان سے قانونی اجازت لے کے ان کا ٹرانسلیشن کیا جائے، تو ان کو کیا اردو میں جائے لیکن کانٹینٹ جو ہے وہ وہی ہو جو باہر کے ممالک میں ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ لفظ بلفظ ہم ترجمہ کر دیں، ہم اس میں اپنے ماحول کے مطابق ترامیم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو مثالیں ہیں وہ ہم اپنے کلچر کے حساب سے دے سکتے ہیں بچوں کو جو ان کو سمجھ آئے. لیکن جب ہم اپنے ٹیچرز، ہمارے جو لکھنے والے ہیں حالانکہ مطلب سب کوالیفائڈ ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک یہ مسئلہ ہے کہ اگر جیسے میں نے ماسٹرز کیا تھا 1985 میں، اب اس کے بعد سے انجینئرنگ میں بہت سی چیزیں نئی آئی ہیں. اگر میں وہ چیزیں نہ پڑھوں تو میں اپنی جاب نہیں کر سکتا. تو میرے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے جاب رکھنے کے لیے کہ مجھے جو نئی چیزیں آتی ہیں ان سب کا علم ہو. لیکن پاکستان میں چونکہ ایسا ماحول نہیں ہے، تو جن اساتذہ نے 30-40 سال پہلے پی ایچ ڈی کی تھی وہ اب جو کتابیں لکھ رہے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جدید سائنس کو اسٹڈی کریں اور اس کے مطابق لکھیں. تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کتابی آپ یہ بتائیے ہماری سر، یہ درسی کتاب کیمبرج میں. کا اور دوسرا پھر یہ ہے کیمبرج کہ کا جو سلیبس ہے، اساتذہ جو ہیں سائنس کی ان کی ٹرین. جی جو کیمبرج کا سلیبس ہے جی جی یا کوئی اور کوئی آپ، میں مثال پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ ہاں بالکل جی سمپل انداز میں ہم ان کے سامنے رکھ سکیں. جو کیمبرج کا سلیبس ہے اسی کو ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں پڑھایا جانا جی جی چاہیے، یا کوئی اور فار ایگزامپل کس کا کریں؟ بالکل. جی 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 بالکل. یہ کیمبرج کا جو سلیبس ہے، مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں جو انگلش میڈیم سکول ہیں، اردو میڈیم سکول ہیں، ان سے جو بچے نکلتے ہیں ان کی تعلیم کی کے معیار میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ فرق اسی لیے ہے کہ ایک تو ان کی جو کتابیں ہیں وہ اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں، پھر ان کے اساتذہ کی ٹریننگ بھی اچھی ہوتی ہے. تو اساتذہ کی ٹریننگ کی بھی بہت ضرورت ہے. اگر اساتذہ کا اپنا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو وہ ظاہر ہے بچوں کو نہیں سمجھا پائیں گے. رائٹ. تو ہمارے ہاں جو اتنا زور دیا جاتا ہے یاد کرنے پہ اور رٹا لکھانے پہ، اس کی وجہ شاید ایک یہ بھی ہے کہ اساتذہ کے اپنے کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے ہمیں اساتذہ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم اساتذہ کی، ہماری جو فنڈنگ ہے اسکولوں کی، وہ بڑھائیں اور اساتذہ کی تنخواہ بہتر کریں تاکہ کمپٹیشن زیادہ ہو اور بہتر لوگ ٹیچنگ میں آئیں. رائٹ. تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں، ایک مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں سائنس کی تعلیم کے حوالے سے خاص طور پر کوالٹی بہت ہی ناقص ہے، جسے بہت جلدی سے امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے. اگر ہمارے بچے اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ دنیا میں مقابلہ کر سکیں تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. دوسری بات یہ، آپ نے بار بار چونکہ اس میں مذہب کا ذکر کیا، تو میرا خیال ہے کہ ہر مذہب تو دیکھیں علم کی ترویج کی بات کرتا ہے اور ہر قسم کے علم کی ترویج کی بات کرتا ہے. میں اس کو تھوڑا سا بالکل. آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں
کہ اگر ہم کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں، اسلام تو دیکھیں ایک لیٹسٹ ریلیجن ہے ایک طرح کا، تو ہمارے خود اتنے سائنٹسٹ مشہور تھے. جابر بن جی حیان دیکھیں، اسلام کی دنیا کا ایک نام تھا سائنس میں. تو یہ کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں کہ ہم آج اس کے بالکل ہی بالکل. الٹ چلے گئے ہوئے ہیں؟ جی تو آپ اگر ہم ہسٹری پڑھیں اس زمانے کی جب مسلمان دنیا میں سب سے آگے تھے اور دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی بنا رہے تھے، دنیا کے بہترین سائنسدان اسلامی دنیا سے تھے جن کی لکھی ہوئی کتابیں ان کے موت کے صدیوں بعد تک یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی تھیں. لیکن اس وقت خاص طور پہ جو عباسی دور تھا، خلافت عباسیہ کا، اس میں ہم نے باہر کے لوگوں کو بلایا اور ان سے ان کی کتابیں جو جیسے مطلب یونانی جو فلسفہ تھا ان کی کتابوں کو ترجمہ کروا کر عربی میں اور وہ اس کو مقبول بنوایا اور پھر مختلف لائبریریوں میں بھیجا. اس طرح سے ہمارے سائنسدانوں کو یہ علم ہوا کہ لوگ اس سے پہلے کیا کام کر گئے ہیں، اس کے اوپر پھر وہ ایک عمارت بنائی جو مسلمانوں نے جو سائنس میں جو کام کیا. تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا. وہ ایک بہت بڑی پرانی تاریخ ہے اس کی اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں جانے کا ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے. لیکن بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم نے سوچنے کا کام چھوڑ دیا، سوچنے پہ پابندی لگا دی، اور خاص طور پہ جب یورپ میں نشاط ثانیہ شروع ہوئی اور وہاں پہ کام بہتر ہونا شروع ہو گیا، تو بجائے اس کے کہ ہم ان سے سیکھتے، ہم نے یہ کہا کہ وہ تو غیر مسلموں کی سائنس ہے، وہ تو ہمارے کام کی نہیں ہے. مطلب پرنٹنگ پریس کی اگر آپ ایک مثال لیں، دنیا میں علم پھیلانے میں سب سے بڑا جو کام کیا ہے وہ پرنٹنگ پریس نے کیا تھا. آج کل اب انٹرنیٹ کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے پرنٹنگ پریس نے کیا تھا. ہمارے ہاں پرنٹنگ پریس پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ یہ چونکہ کافروں نے بنایا ہے، یہ ناپاک ہے، اس سے ہم کوئی کتاب نہیں چھاپیں گے. اور بہت عرصے صدیوں تک ہمارے ہاں ہاتھ سے لکھی، ابھی یعنی 30-40 سال پہلے تک ہمارے ہاں ہاتھ سے لکھنے کا رواج تھا. اور پرنٹنگ پریس تو آ گیا تھا لیکن کتابت جو تھی ہاتھ سے ہوتی تھی. تو یہ جو مسائل ہیں انہوں نے بہت گہرا اثر چھوڑا ہے ہمارے کلچر پہ، جسے تبدیل کرنے میں بہت وقت لگے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم اگر کوشش نہیں کریں گے تو ظاہر تبدیلی نہیں آئے گی، تو ہمیں ہی اچھا سر، کوشش کرنی ہے. ایک چیز مجھے گیلانی صاحب پوچھنے دیں. مجھے یہ بتائیں سر، اور بالکل آپ نے میرٹ پہ اس کا جواب دینے کی کوشش کرنا ہے. ماشاء اللہ ویسے آپ کی گفتگو بڑی زبردست ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، جی اگر یہ بس پاکستان ہو گیا، جی انڈیا ہو گیا، نیپال ہو گیا، یا ریجن کے کچھ اور ممالک بھی ہے اس میں شامل ہیں، کہاں پہ اگر کیٹیگرائز کریں تو کہاں پہ جی جی سائنس کا فیوچر آپ کو بہتر نظر آ رہا ہے اور کہاں پہ سائنس کا فیوچر آپ کو ڈارک نظر آ رہا ہے؟ جی تو اس میں تو میرا خیال ہے شاید کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ بھارت سائنس کے معاملے میں پاکستان سے بہت آگے ہے. میں نے جیسے عرض کیا تھا، میں نے انجینئرنگ کی تھی یونیورسٹی لاہور سے 1980 میں. اس وقت ہم جو کتابیں پڑھتے تھے ان میں سے کچھ کتابیں بھارتی انجینئرس کی لکھی ہوئی تھیں جو بھارت سے اسمگل ہو کے آتی تھیں اور پھر وہ ان کے پرنٹ یہاں پہ بنتے تھے. اس وقت سے لے کر ہمارے ہاں تعلیم کا معیار جو ہے وہ بدقسمتی سے نیچے ہی گیا ہے، اوپر نہیں گیا. جبکہ بھارت میں جو کچھ یونیورسٹی جیسے IIT ہے، اس کا شمار دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں ہوتا ہے پورے یونیورسٹی سسٹم کا. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے کوئی ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے جسے ہم انٹرنیشنل کلاس کی یونیورسٹی کہہ سکیں. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بالکل کہ مذہب کہیں بھی سائنس کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے. یہ بدقسمتی سے ایک قدامت پرست سوچ ہے جو رکاوٹ بنتی ہے. آپ اپنے برادر ملک ایران کو دیکھ لیں. ایران حکومت کی اگر بات کریں تو وہ ہم سے زیادہ مذہبی حکومت ہے، لیکن سائنس کا کام وہاں پہ پاکستان سے کہیں بہتر ہو رہا ہے. آپ دنیا کے جو بہترین سائنسی جرائد ہیں ان میں شائع ہونے والے پیپرز کو اٹھا کر دیکھیے، اس میں اگر کسی مسلمان کا نام ہوگا تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ ایران کا ہوگا، اور بنگلہ دیش کیونکہ میں بھی انہوں نے ایسی سائنس صورتحال. پر پابندی نہیں لگائی. ہمارے ہاں ارتقاء کے نظریے پر بات کرنا جو ہے وہ جرم سمجھا جاتا ہے. ایران جیسے ملک میں ارتقاء کا نظریہ جو ہے ان کے سلیبس کا حصہ. یہ بلکہ ہمارے ہاں تو آپ نے ارتقاء کی بات کی، ڈارون کی تھیوری پہ ابھی ریسنٹلی ایک معاملہ چل پڑا تھا پاکستان میں، اور کچھ مولوی حضرات نے اعتراض کر دیا تھا اور بڑا معاملہ وہ جی پیچیدہ ہوا تھا.
تو بنگلہ دیش میں بھی تھوڑا سا بتائیے کہ کیا صورتحال ہے بالکل بنگلہ دیش میں. جی، بنگلہ دیش کی صورتحال جو ہے وہ پاکستان سے بہت بہتر ہے تقریباً ہر معاملے میں. اگر آپ وہ میٹرکس دیکھیں ہر ملک کی جو اکنامک گروتھ ہوتی ہے یا جنرل جو گروتھ ہوتی ہے، تو بنگلہ دیش نے پاکستان کی نسبت بہت اچھا کام کیا ہے. ان کی اکانومی بہتر ہے ہم سے، ان کے کرنسی کی سائنس ویلیو کے زیادہ حوالے ہے، سے بھی بہتر آپ اور سائنسی تعلیم میں بھی، کیونکہ ان کے ہاں مذہب اس حد تک غالب نہیں رہا جس حد تک پاکستان میں غالب رہا ہے. تو جیسے میں عرض کیا تھا پہلے کہ یہ مذہب کسی چیز سے نہیں روکتا، یہ قدامت پرست سوچ جو ہے وہ سوچ ہے. یعنی یہ لوگ ہیں قدامت پرست سوچ رکھنے والے، وہ رکاوٹ بنتے ہیں. اور وہ بنگلہ دیش میں وہ لوگ جو ہیں وہ کبھی ہائی پالیسی میکنگ میں نہیں آ پائے. اس وجہ سے بنگلہ دیش کی پالیسی جو ہے وہ زیادہ آزاد رہی. سپلیمنٹری کوشچن تھا جی کہ جو آپ نے انڈیا کی مثال دی، کیا انڈیا سے ظاہر ہے آپ کو کوشچنس بھی آتے ہوں گے، تو انڈیا میں جو آپ نے سائنس کی بات کی اور اس کی ترقی کی بات کی، تو کیا مسلم کمیونٹی کا بھی اس میں رول ہے؟ آپ کو کنٹریبیوشن نظر آتا ہے انڈیا میں جو مسلم کمیونٹی ہے؟ جی تھوڑا بہت ہے. مطلب اس میں کئی سائنسدان ہیں، جیسے ان کے جو ایک زمانے میں صدر بھی رہے تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، وہ مسلم تھے اور وہ سائنسدان تھے. تو ان کا جو سائنس کا پروگرام ہے وہ زیادہ تر انہی کی سرپرستی کی وجہ سے چل رہا ہے. لیکن ایک جو رویہ ہے ہمارے ہاں قدامت پرستی کا، وہ بھارتی مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے. اور تعلیم کے میدان میں ایک تو خیر تھوڑا بہت وہاں پہ مطلب مذہبی پیمانے سے مسلمانوں کو سپریس بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے، اور خاص طور پہ آج کل کے جو حکومت ہے اس میں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمانوں میں ابھی تک تعلیم کا وہ شوق نہیں ہے، تعلیم کی اہمیت کا احساس وہ نہیں ہے جو دوسرے مذاہب میں ہے. بھارت کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس وجہ سے تعلیم کے میدان میں مسلمان بھارت میں کافی پیچھے ہیں. اس میں کچھ اچھا سر، سوشل فیکٹرز ہیں، آخری کچھ ایک سوال حکومتی کرنے کی پالیسی بھی اجازت ہے، دیں مجھے. لیکن کچھ ہماری مسلمانوں کی اپنی بھی ہے. جی آخری سوال یہ ہے سر، یہ جو آپ پیج چلا رہے ہیں سر، تو ہے. اس جی کا آپ کا فیوچر کے ابھی جی موجودہ چیلنجز کیا ہیں آپ کے، اور یہ جو سائنس کی دنیا کا جو پیج جی ہے آپ کا، اس میں فیوچر پلانز کیا ہیں آپ کے؟ چیلنجز اور فیوچر دونوں بتا دیں. جی تو چیلنجز تو یہی ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں ہمیں بالکل پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، رائٹ. جہاں پہ کوئی ایسا پہلو ہو جس میں مذہب کی بات آئے، ارتقاء کی اگر آپ بات کریں، ارتقاء پہ کوئی بھی آرٹیکل آئے اس پہ بہت زیادہ لیدے ہوتی ہے، بہت زیادہ بحث ہوتی ہے. اور بحث کرنا اچھی بات ہے، یعنی یہ گروپ جو بنایا گیا ہے وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ہم سائنس پر بحث کر سکیں. لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مذہبی پہلو آ جاتا ہے، اور جب مذہبی پہلو آ جائے تو پھر وہ زبان بند ہو جاتی ہے کہ آپ مذہب کو چیلنج نہیں کر سکتے. تو یہ جو سوچ ہے، یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سائنس پر جس قدر اور سوچنے پر جس قدر زور قرآن مجید میں دیا گیا ہے، شاید کسی اور مذہبی کتاب میں نہ دیا گیا ہو. اور یہ ہماری اتنی بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کے ان پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن میں سوچنے کی، کائنات پہ سوچنے کی، ہر پہلو پہ سوچنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ مذہبی سوچ جو ہے، یہ ایک قدامت پرست جو مذہبی سوچ ہے، وہ ایک یقینی رکاوٹ ہے. اس کے فیوچر علاوہ پلان ایک سر. اور جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے، وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، جی جو لیک آف کمیونیکیشن سکلز ہے وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جیسے ابھی میں نے ذکر کیا تھا، ویڈیو پہ ہم نے پابندی لگائی ہے. تو اب ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم خود سے ویڈیو بنائیں، اور اس کے علاوہ فیس بک کے علاوہ دوسرے جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں، جیسے ہم نے ابھی واٹس ایپ کا چینل شروع کیا ہے سائنس کی دنیا کا، اس پہ پوسٹ کرتے ہیں. تو ہر طریقے سے ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کو بڑھایا جائے. اب سائنس کی دنیا 2 جو ہم نے شروع کیا تھا وہ بہت تیزی سے پاپولر ہو رہا ہے. اور ایک اور ہماری کوشش ہے کہ نئے لکھنے والے پاکستان میں، اردو میں لکھنے والے جو سائنس پہ لکھتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. تو
سائنس کی دنیا کے حوالے سے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک کنٹریبیوشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ پوری ایک کھیپ ہے لکھنے والوں کی جو اب سائنس کی دنیا پر اور دوسرے چینلز پر بھی لکھ رہی ہے, اور یہی ہماری کوشش رہے گی کہ اور بھی لکھنے والے آئیں, اور مزید یہ ویڈیو زبردست چینل, اگر کنٹریبیوشن ہے یوٹیوب آپ چینل بنانے کی ہم سوچ رہے ہیں, بنانے تو ہر طریقے سے کوشش ہے. زبردست جی. کنٹریبیوشن ہے آپ کا, جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا, اور چیلنجز خاص طور پہ جو مذہبی قدامت پسندی, ریلیجس پسندی ہے. میرا آپ سے یہ سوال تھا ٹیکنیکلی کہ آبویسلی اتنی آپ کویشچن کا رپلائی کرتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو یقیناً ایک آپ نے ٹیم بنائی ہوگی, تو یوزلی اخراجات کہیں سے آپ ارینج کرتے ہیں یا ڈونیشن بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, یا کیسے مینیج کرتے ہیں, اور کتنی بڑی ٹیم ہے آپ کی؟ جی, ہماری ٹیم کوئی بہت بڑی نہیں ہے, کوئی مطلب 24-25 ممبر ہیں ٹیم کے, لیکن اس میں سے کچھ جو ہیں وہ فرنٹ اینڈ پہ فعال ہوتے ہیں جو لوگوں کو نظر آتا ہے, کچھ جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سب کے سب جو ہیں بالکل رضاکارانہ کر رہے ہیں, کوئی فنڈنگ کہیں سے نہیں آتی ہے ہمیں, اور یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک ہنڈرنس یہ بھی ہے کہ شروع سے ہماری پالیسی رہی ہے کہ ہم کنٹریبیوشن نہیں لیں گے, ہم فنڈنگ نہیں لیں گے, جو شخص رضاکارانہ طور پہ کام کر رہا ہے وہی ہماری ٹیم میں آتا ہے. تو لیکن جیسے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر شاید یہ ہمیں ضرورت پڑے کسی ٹائم پر جا کر کہ ہم کوئی باقاعدہ ایک وہ لیگل اینٹی بنائیں جو پھر فنڈنگ ایکسیپٹ کر سکے. تو اس کے لیے پھر وہ تھوڑی چیلنجنگ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے جہاں پہ پیسے کا مسئلہ آ جائے وہاں پہ مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن تو اس سر وجہ اب سے تو ہماری کوشش ٹیکنالوجی کا یہی ہے زمانہ کہ ہے, ہم آپ بغیر اس کو فنڈنگ کے ایکسپینڈ تک کر کریں. سکتے ہیں. میں کہتا ہوں اردو کی پروموشن کے لیے بھی آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے, اور سائنس کے لیے تو آپ کی بہت ہی زبردست کنٹریبیوشن ہے. تو اس کو ہم انسٹیٹیوشنل لیول پہ لے کر جائیں تاکہ یہ شخصیات کے مرہون منت نہ ہو, انسٹیٹیوشن کے مرہون منت ہو جائے سارا کچھ. اور یہ ہم اپنے اب جاتے جاتے ناظرین سے بھی گزارش جی. میں کرتے ہیں. ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ پیج جو سائنس کی دنیا ہے اس کو پڑھنا ہے, اس کو فالو بھی کرنا ہے, اور اس پہ جو سائنس کے لیے جو پروموشن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اس میں اپنی طرف سے بھی کنٹریبیوشن کرنی ہے. اور نئے لکھنے والے جو جرنلسٹ دوست ہیں ہمارے, ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ وہاں بھی جا کے ان کے ساتھ کنٹریبیوشن کریں. اور سب سے اہم بات مہتاب صاحب جو بار بار قدیر قریشی صاحب نے کی, مذہب کے حوالے سے, سوچ کے حوالے سے, کہ کویشچننگ نہ ہی اساتذہ کو چاہیے کہ ڈسکریج کریں, اور اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ بار بار کویشچن پوچھیں. اپنے اسکول میں نہیں ہے, کمیونٹی میں, فرینڈ سے, فیملی سے, پیرنٹ سے, تاکہ ایک ماحول جو ہے وہ سائنس کے حوالے سے بہتر طریقے سے ڈیولپ ہو. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا. بالکل. اور میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ جو ہم نے ایفرٹ کی ہے اس پہ آپ نے کمنٹس کرنے ہیں. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ جو سائنس کی دنیا کا کام ہے اس کی طرف اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو لے کر جائیں تاکہ واقعی عقلی اور شعوری بنیاد پہ یہ سوسائٹی آگے غور بڑھ سے سکے. قدیر صاحب کی باتوں کو غور سے پلیز ضرور سنیں. جی پلیز. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.